جیسا کہ جب ہم نے بتایا کہ موضوع جو ہے آج ہمارا وہ حضرت آدم اور تخلیق سے کے حوالے سے ہے. میں کوشش کروں گا کہ ٹو دی پوائنٹ بات کروں کیونکہ تفصیلات بہت زیادہ ہیں, اور میں نے ایک پاور پوائنٹ تھوڑا سا بنایا تھا کچھ پوائنٹس تاکہ اگر معلومات اتنی زیادہ عمیق ہو جائیں کہ لوگوں کی سمجھ میں نہ آئے تو وہ جب لکھا ہوا دیکھتے تو شاید ان کو یاد رہ جاتا ہے. تو کوشش میری یہ ہوگی کہ آج حضرت آدم علیہ السلام تک ان کی تخلیق اور شعبہ کی تخلیق, ان کا جنت میں قیام اور وہاں سے ان کا نکالا جانا اور کچھ ان کے اولاد کے بارے میں کچھ باتیں کی جائیں. لیکن اس موضوع پر گفتگو کرنے سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ ہمارے پاس جو معلومات ہیں یعنی قصص الانبیاء کی جو معلومات ہمیں میسر ہیں وہ زیادہ تر توریت اور انجیل سے لی گئی ہیں. اچھا, اس حوالے سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جائیں اور توریت اور زبور اور انجیل کے بارے میں دیکھیں کہ وہ جو مذہبی کتابیں جن پہ ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ وہ نازل ہوئی تھیں, لیکن کیونکہ ان میں تحریف ہو چکی ہے لہٰذا اب وہ کتابیں ہم ان پہ اس طرح ایمان نہیں رکھتے جس طرح ہم قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں. کیونکہ اب جب قرآن آ گیا تو ہم نے باقی کتابیں جو ہیں اب وہ ہمارے لیے یہ ٹھیک ہے کہ تاریخی طور پہ یہ بات ہے کہ بھئی صحیفے نازل ہوئے, توریت نازل ہوئی, انجیل نازل ہوئی, لیکن ہمارا اس پہ ایمان رکھنا ضروری نہیں ہے جس طرح ہمارا ایمان قرآن پر ہے. اگر آپ سب سے پہلی کتاب اگر آپ دیکھیں تاریخ کی یعنی مذہبی تاریخ کی تو وہ توریت نظر آتی ہے, اور اسی لیے جو ماڈرن کرسچنس جو بائبل استعمال کرتے ہیں اس کے دو حصے ہیں, اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ. جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے اس کے اندر تقریباً 39 کتابیں ہیں, اور 39 کتابوں میں سے جو سب سے پہلا جو اس کا حصہ ہے وہ 5 کتابیں ہیں جو حضرت موسیٰ کے حوالے سے, جن کو 5 books آف موسیس کہا جاتا ہے. یہی 5 کتابیں جو ہیں انہی کو ہم توریت بھی کہتے ہیں. اور جو بنیادی فرق ہے یہودیت میں اور عیسائیت میں, یہودیوں کی جو مقدس ترین کتاب ہے اس کا نام ہے تناخ, اور تناخ کے 3 حصے ہیں جس کا پہلا حصہ تورا ہے یعنی توریت ہے, دوسرا حصہ اس کا نیوم ہے جس میں پیغمبروں کے بارے میں حوالات ہیں, تیسرا حصہ اس کا کیوم ہے جس میں جو 2 کتابیں پہلی گزری ہیں یعنی توریت کا مطلب ہے ٹیچنگ, تعلیمات, اس کے بعد دوسرا حصہ جو نیوم ہے اس کا مطلب ہے پروفیٹس یعنی جو پیغمبر آئے ان کے بارے میں, اور تیسرا جو ہے وہ رائٹنگز ہیں جو تاریخ کے حوالے سے یا پیغمبروں کے حوالے سے. تو تناخ جو ہے جو کہ یہودیوں کی مطلب مقدس ترین کتاب ہے یہ 3 حصوں پہ مشتمل ہے, لیکن اس کا جو پہلا حصہ ہے تورا وہی عیسائیوں کی جو ہے وہ گاملیٹ ٹیسٹمنٹ جسے ہم کہتے ہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ وہ ہے. اچھا, جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے جیسے میں نے ابھی بتایا اسی کے اندر جس چیز کو ہم زبور کہتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہے سالمر کی شکل میں. مجھے یاد ہے کہ آج سے کوئی 20-22 سال قبل میں نے ایک سوسائٹی تھی کراچی میں, تھیوسوفیکل سوسائٹی, اس کا میں نے ممبرشپ لی. وہاں میں کوئی بک فیئر لگا تو میں کتاب لینے کے لیے وہاں گیا تو وہاں پہ زبور مجھے لگی, اردو میں نظر آئی, پتلی سی کتاب تھی, قیمت بھی زیادہ نہیں تھی, میں نے ہمارا لوگ خرید لی. لیکن مجھے اس وقت یہ نہیں معلوم تھا کہ زبور جو میں نے خریدی ہے, اول تو مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ زبور اردو میں اویلیبل ہے, دوسرے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ یہ زبور اصل میں یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کا حصہ ہے یعنی توریت کا حصہ ہے. جو زبور اس وقت ہمیں نظر آتی ہے جو اویلیبل ہے, جو سالمر جسے ہم کہتے ہیں, سالمس انگریزی میں سالمس اور نوشٹ میں سالمر, وہ 150 مختلف آیات پر یا 150 اس پر مشتمل ہے. تو گویا وہ 4 مذہبی کتابیں جس پہ تمام مسلمانوں کا ایمان ہے, توریت, زبور, انجیل اور قرآن. تو توریت, زبور اور انجیل جو موجودہ عیسائیوں کی جو بائبل ہے وہ اس میں یہ تینوں کتابیں شامل ہیں, یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر 2 کتابیں توریت اور زبور, اور نیو ٹیسٹمنٹ میں جس میں انجیل ہم جسے شامل کہتے ہیں. اچھا, جو اگر ہم نیو ٹیسٹمنٹ کی طرف آتے ہیں تو نیو ٹیسٹمنٹ جو عیسائیوں کی انجیل ہے اس میں 27 اس کی کتابیں ہیں. ان میں سے پہلی 4 جس کو ہم گاسپل کہتے ہیں, اس کے علاوہ اس میں 27 خطوط ہیں, اور 27 خطوط میں سے 27 کتابیں ہیں, ان میں سے 21 خطوط ہیں, اور 21 خطوط میں سے 13 خطوط پاؤل کے ہیں. پاولس جسے ہم نوویجن میں کہتے ہیں پاؤل جو ہیں وہ موجودہ عیسائیت کے بانی شمار کیے جاتے ہیں. یعنی جو چرچ کی شکل میں جو آج عیسائیت پوری دنیا میں موجود ہے اس کا بانی جو ہیں وہ پاؤل ہے, اور پاؤل نے ہی جو ہے وہ چرچ کی بنیاد رکھی,
جبکہ پول خود جو تھے وہ ایک عیسائی یہودی تھے اور عیسائیوں کے دشمن تھے. اور مطلب جو بچے یہاں کو مذہبی مضمون پڑھتے ہیں وہ اس بات سے آگاہ ہیں کیونکہ وہ یہاں کی جو اسکولوں کی کتابیں ہیں اس میں یہ پڑھایا جاتا ہے. نارویجن میں ان کا نام ساؤل ہے, یا بائبل میں جو ان کا نام استعمال ہوا ہے ساؤل ہوا ہے, لیکن انگریزی میں پال اور نارویجن میں پاولس کہا جاتا ہے. تو پاولس نے اصل میں موجودہ جو عیسائیت ہے اس کی بنیاد رکھی ہے. اب میں زیادہ ڈیٹیل میں اس میں نہیں جاؤں گا. اس میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ زیادہ تر خطوط جو ہیں وہ پال کے ہیں, اور انہی خطوط کی بنیاد پہ موجودہ جو عیسائیت ہے اس کی تمام تعلیمات اور اس کے تمام جو اسٹرکچر ہے اس کی بنیاد پہ رکھا گیا ہے. اب اگر ہم واپس جاتے ہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ کی طرف, توریت کی طرف, تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے میں نے بتایا کہ سب سے پہلی جو ہے اس کا ٹکڑا وہ توریت ہے. اور ہمارے پاس جتنی بھی زیادہ تر معلومات ہیں وہ ظاہر ہے کہ سب سے پہلے تو ہمارا ماخذ قرآن ہے, اور قرآن کے اندر جو باتیں ہمیں نظر آتی ہیں اس کی تفصیل ہمیں نہیں ملتی. مثال کے طور پہ اگر ہم تخلیق کا ذکر کریں کہ اللہ نے توریت جب شروع ہوتی ہے تو باب پیدائش جو ہے جینیسس جسے انگریزی میں کہا جاتا ہے, اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے کائنات کو 5 دن میں تخلیق کیا اور 6ٹھے روز حضرت آدم کو مٹی سے بنایا. اب اگر آپ قرآن میں دیکھیے تو قرآن میں سورہ اعراف موجود ہے. سورہ اعراف میں موجود ہے کہ جی اللہ نے 6 دن میں کائنات بنائی, اور قرآن میں یہ بھی موجود ہے کہ اللہ نے جو ہے وہ مٹی سے آدم کو بنایا. تو یہ دونوں باتیں آپ کو مشترک نظر آتی ہیں قرآن میں بھی اور بائبل میں بھی, یعنی توریت میں بھی, کہ اللہ نے حضرت آدم کو مٹی سے تخلیق کیا, ایک بات, اور دوسری بات یہ کہ اللہ نے کائنات 6 دن میں تخلیق کی, اور یہ دونوں جگہ یہ بات ملتی ہے. اس کے علاوہ جو چیزیں کامن ہیں اس میں یہ ہے کہ حضرت آدم کی جب پیدائش ہوئی تو اللہ نے ان کو کہا کہ آپ جنت میں رہیے, اور وہ جنت میں رہے, لیکن وہ تنہا تھے, اور جب وہ تنہا ہوئے ان کو تنہائی کا احساس ہوا تو اللہ نے ان کی تنہائی دور کرنے کے لیے ان پہ غشی طاری کر دی, اور جب وہ ان پہ غشی طاری ہو گئی تو ان کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا. قرآن میں یہ ذکر موجود ہے لیکن پسلی کا ذکر نہیں ہے. 2 جگہ 2 آیتوں میں یہ موجود ہے کہ اللہ نے حضرت حوا کو خلق کیا حضرت آدم سے, لیکن یہ ذکر نہیں ہے کہ پسلی سے خلق کیا. اس کے لیے پھر میں نے تاریخ ابن کثیر دیکھی تو اس میں نے دیکھا کہ اس میں 2-3 روایتیں ملتی ہیں حضرت ابن عباس کے حوالے سے کہ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ پیدائش ظاہر کی جو قرآن میں جو آیتیں ہیں تو صحابہ جو ہیں وہ سوالات کیا کرتے تھے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تشریح کیا کرتے تھے, بتاتے تھے کہ بھائی یہ اس طرح سے موجود ہیں چیزیں. کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ قرآن میں اب جیسے حضرت آدم کی تخلیق کا ذکر کئی دفعہ آیا, لیکن اس میں ڈیٹیلز نہیں ہے. اس میں ڈیٹیل اس طرح سے نہیں ہے کہ بھائی جیسے ہم نے دیکھا کہ بھائی بائبل کے اندر یا توریت کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ جی اللہ نے پہلے جو ہے وہ زمین کو خلق کیا, روشنی کو خلق کیا, پھر آسمان کو تخلیق کیا وغیرہ وغیرہ. یہ ترتیب میں اس طرح نہیں ہے. قرآن میں جو ہے آپ کو یہ واقعات ملتے ہیں, لیکن مثال کے طور پہ حضرت آدم کی پیدائش کے واقعہ جو ہے وہ سورہ بقرہ میں بھی موجود ہے, سورہ نساء میں بھی موجود ہے, سورہ مائدہ میں بھی موجود ہے, سورہ اعراف میں بھی موجود ہے, اور دیگر آیات میں موجود ہے. اگر میں نے جب تھوڑا سا کھنگالا تو محسوس یہ ہوا کہ قرآن میں حضرت آدم کا نام 25 مرتبہ آیا ہے اور 9 مختلف صورتوں میں آیا ہے. اچھا, ان میں کچھ صورتیں ایسی ہیں جس میں مخاطب حضرت آدم نہیں ہے. مخاطب مثال کے طور پہ اولاد آدم ہے. سورہ یاسین کی ایک آیت کے اندر حضرت آدم کا نام آیا, لیکن مخاطب یہ اے آدم کے بچوں, مخاطب اس طرح سے تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے, اس سے باخبر رہنا وغیرہ وغیرہ. تو لیکن نام جو حضرت آدم کا قرآن میں آیا وہ 25 مرتبہ آیا. اگر آپ بائبل دیکھیں تو بائبل میں آپ کو نظر آتا ہے 31 مرتبہ حضرت آدم کا نام بائبل میں ملا ہے, اور 10 مختلف چیپٹرز کے اندر. جیسے میں نے بتایا کہ اگر آپ 39 بکس آف یعنی 39 کتابیں تو گملے ٹیسٹمنٹ کی اور 27 کتابیں نیو ٹیسٹمنٹ کی بنائیں تو ٹوٹل